وہ خوش نصیب حضرات جن کی قبر میں خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر آپ نے ان کو قبر میں اتارا۔ وہ دنیا میں 5 خوش نصیب افراد ہیں جنہیں آخری وقت میں دست نبوت نصیب ہوا، جنہیں آخری وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا مس نصیب ہوا۔ جب یہ دنیا سے انتقال کر گئے، خود آپ ان کی قبر مبارک میں اترے، انہیں قبر میں اتارا۔ وہ 5 خوش نصیب جن میں سب سے پہلے انعام پانے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا انتقال ہوا آپ نے خود ان کو قبر میں اتارا۔ دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ کے ایک صاحبزادے ان کا انتقال ہوا، قبر میں اتارنے والے آپ خود موجود تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان کا انتقال ہوا، قبر میں اتارنے والے آپ سرکار مدینہ تھے۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، قبر میں اتارنے والے آپ خود تھے۔ 5ویں نمبر پر جسے یہ انعام ملا، جسے یہ نوازا گیا، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا لقب ذوالبجدین یعنی 2 چادروں والا۔ حضرت ذوالبجدین کون تھے، کب اسلام لائے، یہ لقب کیوں ملا، شہادت کس طرح ہوئی، ان کی تدفین کا منظر کیسا رلانے والا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئے، آپ کا تعلق مدینے کے گرد و نواح کے ساتھ ہے، آباد قبیلہ مزینہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے والد کا انتقال ہو گیا، والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا، چچا مالدار تھا، اس نے آپ کی کفالت کی، پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے۔ آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا بڑا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے تم محمد عربی کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، شاید تم کلمہ نہیں پڑھو گے۔ اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، مجھے ایمان لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا۔ یاد رکھو، بدن پر کپڑا بھی میرا پہنا ہوا، جب تک کھاتے رہے وہ بھی میرا تھا، آج جو تیرے پاس موجود ہے وہ بھی میرا۔ اگر اسلام قبول کرے گا یہ ساری چیزیں تجھے چھوڑ کر جانی پڑے گی۔ چچا سے بھتیجا کہنے لگا، آپ جو مرضی لے لیں، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اپنے نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان، محبت رسول کی شمع روشن ہوئی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا محمد کی جانب چل پڑا، اس کے پیچھے جاؤ، اسے واپس لے کے آؤ، اسے واپس لے کے آؤ۔ قوم والے لوگ گئے، آپ کو پکڑ کر لائے۔ والدہ نے کہا، یہ بہت شرمیلا جوان ہے، حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لو گے یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ قوم والوں نے آپ کے کپڑے اتار لیے، برہنہ کر دیا۔
آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے، کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا میرے بیٹے نے قسم کھا لی جب تک محمد کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے۔ لیکن قوم والوں نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا، کہا جاؤ چلے جاؤ اپنے نبی کے پاس چلے جاؤ، میری خیر ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین وہاں سے روانہ ہوئے، صبح کا وقت تھا، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، نظر مبارک پڑی تو فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہارا نام عبداللہ نہیں، تمہارا لقب ذوالبجدین ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے اگر نام بھی ملا پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے ملا۔ کسی کو نام بابا دے گا، کسی کو نام ماما دے گی، کسی کو نام چاچو دے گا، کسی کو نام مامو دے گا، اور تو کتنا خوش نصیب ہے اگر نام بھی ملا اللہ کے نبی کی طرف سے ملا۔ آپ نے اپنے پاس بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا ہمارے گھر کے قریب رہا کرو، ہمارے پاس رہا کرو۔ اتنا عبادت گزار نوجوان ہے، اتنی محبت میں گرفتار ہو کے آیا۔ نماز فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکل جاتا آپ کھڑے ہو جاتے، جب تک اللہ چاہتا نماز پڑھتے رہتے، پھر نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جاتے۔ آپ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ کتنا خوش نصیب ہے جتنا قرآن کا حصہ پڑھا، جتنا قرآن سیکھا سارا اللہ کے نبی نے خود سکھایا۔ مسجد نبوی کے اندر رہا کرتے تھے، بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جھوم جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تشریف فرما، یہ جھوم کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا۔ دوسرے صحابہ تشریف فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں چلے گئے، سوال کیا اے اللہ کے نبی یہ سنیے کتنی زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیا یہ ریاکاری نہیں؟ ارشاد فرمایا تم اسے چھوڑ دو، یہ گریہ زاری کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور ہیں، مال و دولت کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، صرف محبت رسول لے کر آئے۔ آپ نے مدینے میں آ کر عورت کو پیغام دیا، کہا مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، عورت نے قبول نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو حضرت عبداللہ ذوالبجدین سے نکاح کی ترغیب دینے کے لیے تشریف لائے، مگر پھر بھی اس نے انکار کیا۔ آپ کو پتہ چلا، ارشاد فرمائے اے عبداللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تم نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ واللہ اکبر، نکاح بھی پڑھانے والے سرور مدینہ، نام بھی ملا اللہ کے نبی سے ملا۔ آخری وقت میں ہاتھ مبارک بھی نصیب ہوا تو پاک پیغمبر نے فرمایا جب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے نبی کی محبت لے کر دنیا سے چلے گئے۔ 9 ہجری میں رجب کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے روانگی کا اعلان کر دیا۔ مجاہدین بھی شامل حال ہو کر چل پڑے۔
مجاہدین بھی شامل حال ہو کر چل پڑے، درخواست کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ عبداللہ ذوالبجدین عرض کر رہے اے اللہ کے نبی دعا فرمائیے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ببول کے درخت کی چھال لے کر آؤ۔ آپ چھال لے کر آئے، آپ نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی یا اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرما رہے گئے، عبداللہ ذوالبجدین کی آہ نکل گئی، عرض کی میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا تم جب جہاد کے لیے نکلو گے، اگر بخار میں بھی فوت ہو گئے، جب بھی تم شہید ہو گئے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تب بھی تم شہید ہو گئے، یہ کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے، خدا پاک کا کرنا ایسا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر 20 راتوں تک دشمن کا انتظار کیا لیکن دشمن نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین کو بخار چڑھا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر میں اتار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد پاک پیغمبر خود ہی قبر کے اندر اترے، کچی اینٹوں کے ساتھ قبر کو بند کیا، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے صحابی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کتنا خوش نصیب ہے جب گھر چھوڑ کے آیا، نام ملا اللہ کے نبی سے، جب نکاح کی باری آئی نکاح پڑھایا اللہ کے نبی نے، جب قرآن سیکھنے کی باری آئی قرآن سکھایا اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ آج جب روانہ ہوا تو صحبت اللہ کے نبی کی ملی، آج جب دنیا سے رخصت ہو رہے خود قبر میں اتارنے والے اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ اور جب آخری وقت آیا دعا کرنے کی باری آئی، دعا کرنے والے بھی امام الانبیاء کی ذات ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کے فرمائے اللہ یہ دن رات میری خدمت میں رہا کرتا تھا، اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ یہ منظر ایسا تھا رلا دینے والا تھا، آنکھوں کے اندر سے آنسو بہا دینے والا تھا۔ صحابہ تشریف فرما، یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور عرض کر دیا اللہ کی قسم یہ میری آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ عبداللہ ذوالبجدین سے 15 سال پہلے اسلام لے کے آئے، پھر بھی فرما رہے کاش کہ میری میت ہوتی، اللہ کے نبی مجھے قبر میں اتار رہے ہوتے۔ یہ منظر ابو بکر نے دیکھا تو دیکھ کر اپنے جذبات کا یوں اظہار فرمایا اللہ کی قسم یہ خواہش ہے میری کہ اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایمان کا ذرہ، ایمان کا حصہ یہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔